بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج و زوال، تاریخی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایم عالم۔ دنیا کی تاریخ شاہوں اور شاہ نوازوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر عہد میں ظالم اور ظلمات فروش بکثرت نظر آتے ہیں۔ کوئی زمانہ ضمیر کے تاجروں اور وفا کے سوداگروں سے خالی دکھائی نہیں دیتا۔ گزشتہ 500 سالوں سے یہ سوال ہر مورخ کے روبرو ایک سخت چٹان کی طرح سر اٹھائے کھڑا ہے کہ آیا اندلس میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑنے کی وجہ محض اہل صلیب کی طاقت تھی؟ وہی عیسائی حکمران جو اپنے امراء کی بیٹیوں کی عصمتوں کے آبگینے توڑنے میں بدنام تھے، اخلاقی طور پر مختلف برائیوں کو برائیاں ہی نہیں سمجھتے تھے، کس طرح طاقتور ہو گئے کہ یورپ بھر کو متاثر کرنے والی حکومت کو ملیا میٹ کرنے کے قابل ہو گئے۔ 25 نومبر 1492 کو قصر الحمرا میں آخری بار فجر کی اذان کے ساتھ ہی والی غرناطہ امیر ابو عبداللہ کے گھرانے کی خواتین وادی فجارہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ حسب حکم الحمرا سے روانگی ان خواتین پر قیامت کی گھڑی تھی۔ وہ روتی جاتی تھیں، ان کی آہ و فغاں سے الحمرا کے در و دیوار کانپتے تھے اور گریہ و زاری سے وادی فجارہ گونجتی تھی۔ سقوط کی صبح جو آہ و فغاں سے شروع ہوئی تھی، 5 صدیوں سے زیادہ پھیل گئی، یہ تھمنے میں ہی نہیں آتی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج و زوال، تاریخ کے ان لمحات پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں جناب فرید ملک صاحب۔ جناب فرید ملک، آپ جنرل سیکرٹری ہیں قائد اعظم میموریل سوسائٹی یو کے، اور آپ کا جو فیورٹ سٹڈی ہے ان میں لاء، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس اور تفسیر ہولی قرآن۔ پروفیشنلی آپ جو ہے وہ فائنینشیل ایڈوائزر ہے، اور آپ نے اسپین کے مسلمانوں کی تاریخ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور 10 بار آپ اسپین سے ہو کر آئے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب، اور جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے پھر جوڑتے ہیں۔ جی ملک صاحب۔ طارق بن زیاد نے جب یہ دیکھ لیا کہ ایکچول کاؤنٹ جولین سنسیر آدمی ہے، وہ یہ سمجھ رہے انتقام تو تھا اس میں، لیکن ان کو یہ شک تھا کہ شاید یہ ہمیں دھوکہ دے، لیکن جب ان کا شک دور ہو گیا، ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنی، جب وہ کراس کر چکے، ان کے ساتھ 700 لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بعد میں یہ تعداد زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دیں۔ تو ان کے افسروں نے، ان کے جو فوجی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ طارق بن زیاد کے؟ ہاں، طارق بن زیاد کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے واپس کیسے جانا ہے؟ اس نے کہا ہم نے واپس نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، اب ہمارا ملک یہی ہے، ٹھیک ہے، ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ کیا بات ہے، ہیں جی، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نے اسلام کو یہاں پھیلانا ہے، ہم نے واپس نہیں جانا ہے۔ پیچھے سمندر ہے اور آگے اسپین ہے، یا وہاں پر جا کے شہید ہو جاؤ یا واپس سمندر میں غرق ہو جاؤ، کشتی نہیں ملیں گی تمہیں۔ بہرحال وہاں سے چلے، لیکن کرمونا جو شہر ہے، اس میں بہت ہی زبردست جنگ ہوئی کرمونا میں، اور یہ پادریوں نے، اب بھی اس شہر کے 3 حصے ہیں، اور یہ کرمونا ہے، اور اس میں یہ جگہ مسلمانوں نے بنائی تھی، یہ فورٹ ہے جو کہ اب بھی یہ موجود ہے، اور اس میں اس علاقے کے، اس شہر میں اب بھی 3 حصے ہیں، اور ایک حصہ پرٹیکولرلی اس میں راہب رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مذہبی، اور یہاں پر بڑے جنونی قسم کے راہب رہتے ہیں۔ اینی ہاؤ، اس عرصے میں راڈک جو ہے وہ بھی، اس کو خبر ہوئی، اور اس نے اپنے جلوس نکالا اپنی فوج کا، اور جس میں سونے، چاندی، اور اپنے ان کے گھوڑوں پر سونے چاندی کے زیورات لدے پھندے، جیسے کہ کوئی میلے میں جا رہا ہے، ایسے بن ٹھن کے نکلے، اور وہ بھی کرمونا کے قریب پہنچ گئے۔ اب فوجیں دونوں طرف تھیں، آمنے سامنے تھیں، اور کئی دن لڑائی رہی، اور آخر میں طارق بن زیاد نے یہ فیصلہ کیا کہ آج یا وہ مرے گا یا میں مروں گا۔ اچھا،
یہ یہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک اور ٹچ تاریخ کا اگر دیتے چلیں کہ وہ جو تالے والا واقعہ تھا. ہاں، اس سے پہلے کہ طارق بن زیاد آتا، ایک اور واقعہ ہوا جو کہ تولیدو میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تولیدو میں واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پر ہر سال پادری آتے تھے تولیدو میں، جی جی. اور وہ بادشاہ سے یہ کہتے تھے، ایک بہت بڑا مینار تھا ٹھیک ہے. یہاں، اس کے قریب ایک بہت بڑا مینار تھا، ٹھیک ہے. کافی بڑا مینار تھا جو کہ اب نہیں ہے. اچھا. تو وہاں پر وہ بند تھا، اس پہ تالا لگا رہتا تھا. اچھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد سے پہلے جو قوم آباد تھی اس نے وہ بنایا تھا. اچھا. کچھ ہسٹورین کہتے ہیں کہ وہ ہرکلیس نے بنوایا تھا، اچھا. اور ہرکلیس نے اس پہ تالا لگا دیا تھا کہ کوئی اس کو نہ چھیڑے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بادشاہ آتا تھا اس میں ایک اور تالا لگا دیتا تھا. اچھا. پھر جو نیا آتا تھا اس پہ ایک اور تالا لگا دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ راہب جن کی بہت بڑی لمبی یعنی نیز تک اس کی داڑھی تھی، وہ 3 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چل کے ایک اپنا تالا جو ہے اپنی حکومت کے لیے وہ لگا دیں. اس عرصے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جب فلورنڈا سے اس نے ایسے حرکت کی تھی تو اس کے بعد اس کے دل پہ بوجھ تھا، دل و دماغ پہ. کافی جو بادشاہ تھا وہ کافی پریشان رہتا تھا. روڈرک کافی پریشان رہتا تھا کہ بھی میں اب پتہ نہیں اس کو، یعنی روڈرک کی ذہنی حالت بھی کافی خراب ہو گئی. ڈسٹرب تھا. ہاں، تو وہ اس کو یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کاؤنٹ جولین جو ہے وہ موسیٰ بن نصیر سے مل رہا ہے. اچھا. باہر گیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا میں چلوں گا. تو اس نے کہا کل ہم چلیں گے اور تالا لگائیں گے. تو اس نے سب لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو وہ تولیدو گئے اس مینار کے پاس، اور وہاں پر اس نے جا کے فوری طور پہ اس نے کہا کہ تالے کو توڑو. اچھا. بجائے اس کے کہ وہاں جا کے وہ بھی تالا لگاتا، اس نے حکم کیا کہ یہ تالے توڑو. تو پادری اس کے پاؤں پہ پڑ گئے. اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بڑا ظلم ہوگا، آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی. اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تالا توڑو. لہذا وہ سارے لوگ آگے اور ایک تالا توڑا، دوسرا توڑا، تیسرا توڑا. بے شمار اس میں تالے لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. جب سب تالے ٹوٹ چکے تو جب اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک بہت زبردست قسم کی ہوا چلی. اچھا. اس مینار کے اندر ہیں، اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا آہنی دروازہ تھا. اچھا. جب انہوں نے اس کو توڑا گیا، کیونکہ اس کے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا تالا کہاں ہے. اس کو توڑا گیا. جب اندر داخل ہوئے تو عجیب و غریب اندر کا ماحول تھا. وہاں پر جیسے کہ ہمارے سینما میں سکرین نہیں ہوتی، بڑی بڑی سکرین، وہاں پر بڑی سکرین تھی. اور وہاں عجیب گرج چمک اور بارش کے آثار اچھا نظر آئے. حالانکہ اوپر سے بارش نہیں آ سکتی تھی، لیکن وہ کڑکتی بجلیوں کی آوازیں، اس طرح کا منظر وہ نظر آیا. تو اس نے کیا دیکھا کہ سامنے وہ جو سکرین تھی اس پہ اس نے دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار جن کے ٹربن تھے وہ دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں شمشیریں ہیں، تلواریں ہیں، اور وہ منڈاسے باندھے ہوئے، جیسے کہ ٹربنس ہوتے ہیں، ٹربن اور داڑھی ان کی ہیں، اور تیز رفتار گھوڑوں پہ چل کے وہ چلے آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ جو پادری تھا اس نے کہا یہ لوگ تم سے تمہاری سلطنت چھین لیں گے. اور یہ کہہ کے وہ راہب وہیں گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. بہرحال وہ سین جو تھا اس کے بعد دھوئیں میں شامل ہو گیا، تبدیل ہو گیا. اتنا زہریلا دھواں تھا کہ وہ سب باہر نکلے. ان کا اس کو دروازے کو بند کرو، ہم کل صبح آئیں گے. جب دوسرے دن وہ گئے تو وہاں پر پرندے تھے جو ہر آدمی جس پہ وہ اپنا کوئی خون کی طرح سے کوئی چیز ٹپکاتے تھے اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اچھا. جس کے اوپر وہ خون لگتا تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اچھا. تو اتنی دیر میں انہوں نے اس مینار کو مسمار کر دیا تھا. اور راڈرک کے کانوں میں ہر بار یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ لوگ تم سے تمہاری حکومت چھین لیں گے، یہ لوگ تم سے تمہاری حکومت چھین لیں گے. تو بہرحال یہ جب واپس آیا تو وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا. دوسرے دن اس کو خبر ملی کہ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو انوائٹ کیا ہے اور وہ لوگ وہاں پر
جبرالٹر پہنچ چکے ہیں۔ طارق بن زیاد اور جولین جو ہے یہ وہاں پر پہنچے اور ایک مقام پر جب یہ فتح کرتے کرتے پہنچے تو طارق بن زیاد نے یہ جملہ کہا کہ اب یا میں زندہ رہوں گا یا روڈرک، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں، اصل میں چونکہ وہاں پر کافی دن ہو چکے تھے اور کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو رہی تھی، تو طارق نے ایک ڈیسیژن لیا کہ آج میں نے اس کو یا میں ختم ہو جاؤں گا یا پھر یہ روڈرک ختم ہو جائے گا، لہذا وہ صفوں کو چیرتا پھاڑتا سیدھا اس کے کیمپ میں جا پہنچا جہاں پر وہ خود بیٹھا ہوا تھا، روڈرک بیٹھا ہوا تھا۔ سو روڈرک نے بھی تلوار اٹھائی، اس کو پتہ تھا یہ طارق بن زیاد ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہوش سنبھالتا طارق کی تلوار جو ہے وہ اس کے سینے کے پار ہو چکی تھی، اچھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس کا ایک بہت کیپیبل جرنیل تھا جس نے جنگ جاری رکھی، لیکن آہستہ آہستہ سب لوگ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ روڈرک کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ تتر بتر ہونے شروع ہو گئے، وہ چلے گئے۔ یہاں پر کاؤنٹ جولین کا بڑا کردار تھا کہ اس نے فوری طور پہ ان لوگوں کو کہا کہ اب ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ اس عرصے میں کچھ شکایات بھی گئیں موسیٰ بن نصیر کے پاس، اچھا، وہاں پر مطلب ہے کچھ بربر افریقہ کے جو مسلمان تھے وہاں پر چونکہ بہت ہی خوبصورت عورتیں تھیں، ان کے ساتھ انہوں نے چھیڑ خانی کی، کچھ ایسا کیا، تو ان کی شکایات، ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کے جو اوپر جنرل ہیں یا جو بادشاہ ہے وہ بڑے منصب قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ شکایت کو سنتے ہیں، لہذا وہ شکایت جو ہے وہ موسیٰ تک جا کے پہنچی، اور موسیٰ نے ایک تیز رفتار گھوڑے کے قاصد کے ذریعے یہ حکم بھیجا طارق بن زیاد کو کہ وہ آگے نہ بڑھے، لیکن ہاں، لیکن وہ اصل میں اس وقت ماحول ایسا بنا ہوا تھا اور اس میں سب سے زیادہ حصہ جو تھا وہ کاؤنٹ جولین کا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اگر آپ اس وقت خاموش ہو گئے تو یہاں پر بد نظمی پھیل جائے گی، انہوں نے اپنی خوبصورت عورتوں کو اپنے بازو میں لے کے عیاشی میں پڑ جانا ہے اور فتح رک جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہاں ماحول اس طرح کا تھا کہ یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جو قوم یا جو جوان اس وقت ایک جذبے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ان میں وہ جوش جذبہ ختم ہو جائے گا۔ طارق بن زیاد نے انویلنگلی یہ ڈیسیژن لیا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، جبکہ موسیٰ بن نصیر نے کہا تھا کہ رک جائیں، اور جب انہوں نے طارق بن زیاد نے سوچا کہ نہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس نے زیادہ حصہ جو تھا وہ کاؤنٹ جولین کا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ رک گئے تو یہاں پر مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے کچھ جرنیل بھی تھے نا، جولین کے جرنیل بھی تھے جنہوں نے کہا نہیں اس کو چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قافلہ پھر آگے چلا، کاؤنٹ جولین نے الحما کی طرف اس نے اپنا قدم اٹھایا۔ الحما ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے جو کہ جس کو غرناطہ کی کنجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ بن نصیر کافی غصے میں آئے اور وہ جزیرۃ الخضراء میں آ کے اترے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی یہ کورڈوبا کی طرف انہوں نے یہاں سے آتے ہوئے تو وہ سویلا کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ کورڈوبا پہنچ گئے، ٹھیک ہے، جس کو کرتبہ کہتے ہیں، جہاں پر بڑی مشہور مسجد ہے، مسجد کرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے باہر ان کی اس کے قریب یعنی کورڈوبا کے نواح میں، گرد و نواح میں ان کی ملاقات طارق بن زیاد سے ہوئی، کیونکہ یہ ادھر سے سیولس کی طرف سے آ رہے تھے اور وہ کورڈوبا پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کورڈوبا کو فتح کیا اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی، اور جب پہلی ملاقات میں موسیٰ بن نصیر نے ان کو چابک مارے، ہنٹر ان کے ہاتھ میں تھا، اور ہنٹر انہوں نے کافی 5-6 ہنٹر انہوں نے مارا طارق بن زیاد کو کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال طارق بن زیاد جو تھے وہ انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا لیکن یہ حالات یہ تھے، اچھا، کاؤنٹ جولین نے بھی کہا کہ یہ حالات تھے اس لیے آپ ان کو معاف کر دیں۔ اتنا بڑا جرنیل، ہاں، لیکن جس نے اتنے علاقے فتح کیے، اور وہ جو ہے اپنا جو خلیفہ ہے یا ان کا جو بڑا کمانڈر ہے اس کے چابک کھا لیے۔ ہاں، یہ تو آرمی میں ڈسپلن ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے سلوٹ کیا اس کو، ٹھیک ہے آپ جو سمجھتے ہیں آپ کو حکم تھا، لیکن یہ ہے کہ یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ایسا کیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو گئے تھے، لیکن اینی ہاؤ ہم اس کو بائی پاس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔
وہاں پر خدشہ یہ بھی ہو گیا تھا اس وقت ولید بن عبد المالک جو تھا یہ اموی خلیفہ تھا دمشق میں، بنو امیہ کا، بنو امیہ، ٹھیک بنو ہے۔ امیہ کا، اور بنو امیہ ایسا خاندان ہے کہ ان سے کوئی کام سوائے اس کے جو عمر بن عبدالعزیز ان میں خلیفہ ہوئے ہیں، اس کے سوا باقی خلفاء نے کسی امت کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اچھا، تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ اب اسپین تو علیحدہ ملک ہے اور وہاں پر موسیٰ بن نصیر کا نام ہے، طارق بن زیاد کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ بن نصیر ہی یہ انچارج مرکزی تھے۔ نام وہی تھا، تو ان کا یہ تھا کہ طارق بن زیاد جو تھے یہ ان کے غلام تھے موسیٰ بن نصیر کے، اور ان کو انہوں نے آزاد کیا تھا۔ اچھا، تو موسیٰ بن نصیر لوگ اس کو کہہ رہے تھے ولید بن عبد المالک کو، عبد المالک بھی بڑا، ہم اس سے کسی اور وقت میں بات کریں گے کہ اموی خاندانوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، حسین کو شہید کیا، پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے۔ تو انہوں نے اسے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ خلیفہ نہ بن جائے، علیحدہ ہو کے اسپین کا خلیفہ بن جائے گا۔ اچھا، لیکن اس کا جو ایک تعلق ہے وہ کیا بنتا ہے کہ دمشق میں جو بنو امیہ کی حکومت تھی اسی کے تحت یہ گورنر تھے موسیٰ بن نصیر موروکو میں، ہاں موروکو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، افریقہ میں، افریقہ کے گورنر جو تھے وہ اس حکومت کے تحت، مرکز جو تھا وہ دمشق میں تھا، دمشق میں ٹھیک ہے، اور مرکزی قیادت جو تھی وہ ولید تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ جیسے طارق بن زیاد نے کوڑے کھا لیے، ایسے ہی موسیٰ بن نصیر اگر چاہتے تو وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر سکتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو بھی طارق بن زیاد دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے خلیفہ نے مجھے بلایا ہے اور میں ضرور جاؤں گا۔ یعنی دمشق میں انہوں نے بلا لیا جو ولید عبد المالک تھے، انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو کہا کہ اسپین سے تم واپس فوری طور پہ سب کام چھوڑ کے میرے پاس پہنچو، ٹھیک ہے، اور وہ اس عرصے میں انہیں سیول کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر داؤد علیہ السلام کا ایک میز ملا، جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، 3 ٹانگیں محفوظ تھیں، اور اس میں ایک صندوق بھی تھا حضرت داؤد کا۔ تو وہ بکس بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور سونا اور چاندی اور کنیزیں اور پتہ نہیں بے شمار ہی چیزیں وہ لے کے گئے کہ میں اپنے خلیفہ کو دوں گا۔ تو دمشق سے پہنچنے سے پہلے ان کا جو چھوٹا بھائی تھا ولید کا، وہ سلیمان تھا۔ یہ سلیمان وہی شخص ہے جس نے محمد بن قاسم کو اس کی جیلسی سے مرعوب ہو کے اس کو گائے کے کھال میں سلوا کے گھوڑے کے پیچھے اس کو دوڑایا، گھوڑے کو دوڑایا، اور اس طرح سے محمد بن قاسم کی موت کی تھی اس نے۔ اللہ، یہ وہ شخص تھا محمد بن یعنی جنین، ولید بن عبد المالک کا جو چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد المالک، یہ طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کا دور ایک ہی ہے، دور ایک ہی ہے، قریب کا۔ محمد بن تو قاسم یہ سلیمان جو تھا اس نے محمد بن قاسم جو فاتح تھا سندھ کا، اس کو گائے کی کھال میں سلائی کر کے بند کر کے گھوڑے کے پیچھے باندھا، اس نے گھوڑے کو دوڑا دیا اور اس طرح سے اس کو مروایا، صرف جیلسی میں، جیلسی میں، نتھنگ ایلس۔ ایک دفعہ ان کا یہ ایک ڈیفرنٹ ہسٹری ہے، لیکن ایک دفعہ اس کے آرگومنٹ ہو گئے تھے محمد بن قاسم سے، اچھا، تو اس نے جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے اس سے بدلہ لیا۔ تو اینی ہاؤ اس نے جی وہ سارے خزانے لے کر، کنیزیں لے کر، جی موسیٰ بن نصیر کو اس نے پیغام بھیجا کہ میرا بھائی ولید جو ہے وہ بیمار ہے، وہ مرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب مر جائے گا تم ابھی رک جاؤ، اور یہ سارے خزانے تم جب میں خلیفہ بن جاؤں گا تو میرے دور اقتدار میں لے کے آؤ، تاکہ تاریخ میں یہ ہو کہ میں نے فتح کیا تھا اسپین اور یہ ساری چیزیں میرے پاس تھیں۔ تو موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ نہیں، جو خلیفہ ہیں میرے جنہوں نے مجھے بلایا ہے وہ ولید ہیں، اور آپ نے یہ سارے خزانے آپ ہی کے ہیں، اس کے بعد آپ نے خلیفہ ہو جانا ہے، لہٰذا میں اس وقت رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے ان کا حکم ہے۔ لہٰذا وہ ساری چیزیں لے کے وہاں پر ان کی خدمت میں، ولید کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جو ہی وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے کہا اس کو گرفتار کر کے اس کے پاؤں میں، اس کے ہاتھ میں زنجیریں ڈال کے اس کو قید کر دو۔ اللہ، یعنی موسیٰ بن نصیر یہ سوچ رہے ہیں اس کے بھائی کے ساتھ کسی بغاوت میں شامل نہیں ہو رہے، کہ نہیں وہ ایک جو ہے وہ حکم مانتے ہوئے، اور یہ جو ہے میرے خلیفہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو میں اس حکم کی تابع داری کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے، اور وہ آگے سے ولید نے یہ آرڈر جاری کیے اس نے ان کو موسیٰ بن نصیر جو ہے اس کو بیڑیاں ڈال دی جائیں اور جیل میں ڈال بھیج دیا۔ اللہ، اسپین میں جانے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ گئے تھے موسیٰ بن نصیر، عبدالعزیز جو تھے وہ بہت ہی نیک
انسان تھے، وہ راتوں کو گشت کرتے تھے، راتوں کو جاگ کے نماز عبادت میں گزارتے تھے، اور انہوں نے جیسے کہ عربوں میں ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرمی میں اگر ایک جنرل جو ہے جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی بیوہ سے دوسرا جنرل آ کے شادی کرتا ہے، اس کو وہی مقام دینے کے لیے اس سے شادی کرتے ہیں۔ یہ پرانی ان کی تہذیب چلی آ رہی تھی۔ تو جب ایکسلونا یا شلونا جو ہے اس کی راڈرک کی وائف جب اس کی ڈیتھ ہو گئی اور راڈرک کی، تو عبدالعزیز نے موسیٰ بن نصیر سے اجازت لے کے اس عورت سے شادی کر لی۔ اچھا، ایکسلونا سے شادی کر لی، لیکن وہ عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اچھا، وہ ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کے لوگوں نے لکھا، لیکن وہ خوبصورت بہت تھی، بہت اچھی خوبصورت عورت تھی۔ تو عبدالعزیز نے اسے اپنی بیوی بنا لیا، اور اس کوشش میں تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور عام طور پہ اسپین میں یہ تاثر پیدا شروع ہو گیا کہ عبدالعزیز جو ہے وہ کرسچن ہو گیا ہے اور اچھا، اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہے، اور وہ اس کو یہ کہتی تھی کہ تم ان لوگوں کو وہ تمہیں سجدہ کریں، کیونکہ تم جو ہے تم نے بہت زیادہ فتوحات کی ہیں۔ اور یہ عبدالعزیز جو ہیں یہ فرانس کی اندر داخل ہو کے ٹولوسا کے مقام، نارمنڈی سے آگے جا کے یہ ٹولوسا جو ہے اس سے بھی آگے 100 مائلز ان سائڈ چلے گئے تھے۔ اچھا، اتنی فتوحات کی تھیں، وہ پھر وہاں سے واپس آئے تھے عبدالعزیز۔ ٹھیک ہے، تو جو بیٹے تھے موسیٰ بن نصیر موسیٰ بن نصیر کے بیٹے ٹھیک تھے، ہے، بعد میں وہ ان کے گورنر تھے، ٹھیک ہے، ان کی جگہ یہ کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سلیمان نے کہا کہ مجھے اس کا سر چاہیے۔ باپ جو ہے وہ جیل میں ہے، موسیٰ بن نصیر جیل میں تھے، اس نے آرڈر بھیجے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کرسچن ہو گیا ہے اور یہ اپنی بیوی کے کہنے پہ کہتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، لیکن کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے ایک دروازہ چھوٹا سا بنوایا تھا، جس میں سے اس نے کہا سجدہ کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک دروازہ چھوٹا بنایا تھا جس میں لوگ ذرا جھک کر اندر آتے تھے۔ لیکن پروفیسر اسکاٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا تھا، اور ڈوزی نے بھی لکھا ہے، لیکن جو دوسرے عربی مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، بلکہ جب اس کو وہاں پر قاصد گیا اور وہ اپنے تلوار لے کے گیا، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے سجدے میں سر تھا، جب اس کا سر جو ہے اس زمانے میں یہ ایک دستور تھا کہ سر کاٹ کے وہ بھیج دیا جاتا تھا، تو انہوں نے اس کا سر کاٹ کے اور تشت میں رکھ کے تو وہ سلیمان بن مالک کو، عبد المالک کو بھیج دیا۔ اچھا، ولید اس وقت کہاں تھا؟ ولید کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اچھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد سلیمان آ گیا تھا۔ ٹھیک ٹھیک، تو اس نے کہا کہ اچھا ایک بات، اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھوں، اس کو پتہ تھا کہ یہ موسیٰ کے بیٹے کا سر ہے، عبدالعزیز کا سر ہے، ہاں عبدالعزیز کا سر ہے، تو اس نے کہا، اس نے اپنے ایک عجیب سے آدمی کو وہاں پر گورنر بنا دیا سلیمان نے، تو اس کو یعنی کہ اسپین میں، اچھا، تو اس میں وہاں پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ بن نصیر کو لاؤ، جیل سے نکالو، تو جیل سے نکالے گئے تو وہ بڑا ہنسا اور کہا کہ آج میں تمہارے لیے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ بن نصیر کافی عمر ہو گئی تھی ان کی، کافی داڑھی کو وہ خضاب لگاتے تھے، 80 سال کے سے زیادہ ہو گئی تھی ان کی عمر، اور کافی ناتوان تھے، تو وہ خاموش رہے۔ تو اس نے کہا اچھا اس پہ پردہ اٹھاؤ، جب پردہ اٹھایا تو انہوں نے دیکھا ان کے بیٹے کا سر تھا، تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو راتوں کی تنہائی میں عبادت کرتا ہے، جو مجھ سے اور تم سے بہت بہتر مسلمان ہے، اور جس نے امت کے لیے وہ کام کیا جو تم نہیں کر سکے، اللہ، اور آج تم نے اس کا سر مجھے تحفے کے طور پہ پیش کر رہے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ لیکن اس نے کہا اس کو جیل میں لے جاؤ، اس کو دوبارہ ان کو جیل میں ڈال دیا، اور باقی کچھ چند ایک سال وہ زندہ رہے جیل میں، اور جیل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ، تو اب جن لوگوں نے اب کردار دیکھیں کہ جیسے جن لوگوں نے کہا کہ یہ ایکسلونا جو ہے یہ کرسچن ہے، اور جو ان کا لیڈر تھا جس نے یہ فتنہ پیدا کیا، اس نے اس سے شادی کر لی فوری طور پہ، اس کو پھر نظر نہیں آیا کہ یہ کرسچن ہے، کرائٹیریا تو ایک جیسا ہونا کرائٹیریا چاہیے اتنا، یعنی اس نے کہا یہ اس کو جب مروا دیا، اس کے دوسرے تیسرے دن کلمہ پڑھ کے اس سے شادی کر لی۔
یہ کردار رہا ہے. انہوں نے عبدالعزیز، آج بھی اگر آپ مالگا جائیں تو وہاں پر بکس ملتی ہیں آپ کو، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے اور کنگ عبدالعزیز. اچھا. آج بھی مالاگا میں جب وہ جبل الفارس ہے اوپر، بہت بڑا، سب سے بہت ہی مضبوط قلعہ تھا. جب ہم مالگا کی طرف آئیں گے تو پھر ہم بتائیں گے مالگا میں کیا ہوا ہے. یہ آخری حصار تھا مسلمانوں کا، اور اس میں بہت زبردست لڑائیاں ہوئی ہیں. تو اس کے نیچے جو جتنی دکانیں ہیں وہاں پر عبدالعزیز کے نام کی بکس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، اور کہتے ہیں کہ یہ عبدالعزیز تھا جس نے مسلمانوں کو سب سے پہلے یہاں آباد کیا. آج تک یعنی کہ وہ وہاں پر ان اس کا نام لیا زندہ جاتا ہے. نام زندہ ہے. اللہ اکبر. تو اس کے بعد اس کے ایک ساتھی تھے سمیہی اس کا نام تھا، اور وہ طارق بن زیاد کے ساتھ، اس کے آباء و اجداد جو ہے طارق بن زیاد کے ساتھ گئے تھے. تو سمیہی جو ہے وہ گورنر بنے. اس کے بعد امیر یوسف آئے. اچھا. سمیہی جو ہے وہ ٹولوسا سے آگے نکل گئے تھے فرانس میں، ٹھیک ہے. جبکہ وہاں کے ان کے جرنیلوں نے انہیں کہا کہ نہیں. انہوں نے وہاں پر خطبے گاڑ دیے کہ اگر اس سے آگے جاؤ گے، پتہ نہیں کس نے گاڑے، لیکن سنا ہے کہ لوگ ان کے جرنیلوں ان کے بہت تنگ آ گئے تھے کہ بھئی یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو انہوں نے وہاں خطبے گاڑ کے کہ اب اس سے آگے گئے تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی. اچھا. اور ایکچولی وہ بڑھتے جا رہے تھے کہ اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے. سمیع بہت اچھے انسان تھے. اچھا. اس دوران جو جولین تھا اس کا کیا ہوا؟ اصل میں جولین یہ چاہتا تھا، یہ میں کہہ دوں پہلے ختم کروں کہ سمیع کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو مسلمان جرنیل جو ہے وہ فرانس کو چھوڑ کے واپس آ گئے. اچھا. اور پھر افراتفری پھیل گئی، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ وہ ان کی حکومتیں قائم ہو گئیں. پھر ان میں ایک امیر یوسف تھے. اچھا. انہوں نے ان کو آرگنائز کیا، اور اس عرصے میں چونکہ اموی حکومت ختم ہو چکی تھی، انہوں نے امویوں کے ہر بچے کو عباسیوں نے مروانا شروع کر دیا. اور ان کا ایک شہزادہ تھا عبد الرحمن، جو کہ جس کی ماں بربر تھی، افریقی تھی. اچھا. تو وہ جان بچاتا بچاتا وہ افریقہ میں آ پہنچا، اچھا. عبد الرحمن. اور پھر اس کا اتنا ہولڈ تھا اس کی ماں کا، اور اس کے اتنے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ تم اسپین چلے جاؤ. یہاں پر ایک چیز اور جو یہ وہی عبدالعزیز تھے جنہوں نے وہ جو باغ تھا وہ واپس کیا تھا امام جعفر صاحب. ایگزیکٹلی یہ وہ عبدالعزیز اس وقت حکمران خلیفہ بن گئے تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے سمیع کو وہاں کا گورنر بنایا تھا. سمیع بہت نیک انسان تھے. ٹھیک ہے. اور وہ موسیٰ بن نصیر کے اور طارق بن زیاد کے ان کے والد جو تھے وہ ان کے ساتھ، طارق بن زیاد کے ساتھ انہوں نے غزوات میں حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور سمیع کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا نام ہے باغ فدق جو ہے وہ بھی واپس کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ امامین کا، ائمہ کا اور اہل بیت کا بہت احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے زمانے میں بڑے کام ہوئے. لیکن وہاں پر جو بدحالی جب پیدا شروع ہوئی تو امیر یوسف نے اسپین کو کافی آگے بڑھانے کی کوشش کی. انہوں نے کافی آرگنائز کیا. لیکن اس عرصے میں عبد الرحمن جو ہے وہ داخل ہو گئے، اور لوگوں کے ٹھٹ ان کو یہ کہا تھا کہ یہ اموی بادشاہ ہیں. ان کو کہا گیا کہ یہ اموی بادشاہ، ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے، اور یہ ان کا یہ شہزادہ آیا ہے. تو لوگ درجوگ ان کے ساتھ ملنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ان کی اور امیر یوسف کی آپس میں پھر جنگ ہوئی. اچھا. لیکن ان کا پلڑا بھاری تھا. یہ مسلمان یعنی آپس میں جنگ ہوئی؟ ہاں، مطلب وہ تو اقتدار کے لیے جنگ کرنی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ عبد الرحمن کی نفری کافی بڑھ چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ پھر عبد الرحمن الداخل کے نام سے انہوں نے اپنا تخت جو ہے وہ کورڈوبا میں بنایا. ٹھیک ہے. کورڈوبا کورڈوبا میں. ٹھیک ہے. کورڈوبا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے عبدالعزیز اور موسیٰ جو تھے وہ سیول میں تھے. ٹھیک ہے. وہ سویلا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیول میں انہوں نے اپنی حکومت، کیونکہ یہاں سے ان کو فوری طور پہ آگے چل کے وہ دریا کو، سمندر کو پار کرنے میں آسانی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ سیول میں انہوں نے اپنا سارا دارالسلطنت جہاں رکھا تھا. لیکن عبد الرحمن جب داخل ہوئے الداخل، تو وہ اپنا الداخل کا خطاب ان کو ملا کہ وہ دوبارہ داخل ہوئے؟ نہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جو ہے چونکہ اسپین میں داخل ہوئے لہٰذا ان کو عبد الرحمن الداخل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی عمر اس وقت 21 سال تھی. اچھا. لیکن بہت نیک شہزادہ تھا. اس نے آ کے امیر یوسف کو شکست دینے کے بعد پھر وہ اپنا وہ پھیلتا گیا.
تو اس کے بعد وہ کورڈوبا میں وہ کورڈوبا کے ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے جس میں مسجد کرتوبا کا بھی ذکر آئے گا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تصویریں ہیں جی جی. اور ہم ناظرین کو دکھائیں گے کہ کورڈوبا میں ٹھیک ہے. کیسے کیسے انہوں نے مقامات جو ہیں وہ بنوائے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا دور بڑا سنہری دور تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ کاؤنٹ جولین کے ساتھ کیا ہوا. جی جی. تو کاؤنٹ جولین کے ساتھ اس کی خواہش یہ تھی کہ سبطہ کی حکومت اس سے نہ چھنے. ٹھیک ہے. جہاں پر وہ تھا، جہاں سے وہ چلا تھا. اور یہ ہے کہ ملک کے معاملات چلانے میں اس سے مشورہ لیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پہ ہو وہاں پر، جو بھی گورنر ہے اس کے ساتھ اس کا ایک چیف کے حیثیت سے اس کا لنک یعنی ہے. وہ چاہتا تھا کہ میری بھی کوئی مرکزی حیثیت قائم رہے. ہاں، قائم رہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل میں ہوا یہ کہ وہ جو راڈرک کا ایک جرنیل تھا، وہ اس کا دوست تھا، اس نے ہر جگہ اس کو بدنام شروع کر دیا. اچھا. اور وہ اس کو کہتا تھا کہ یہ ٹریٹر ہے، اس نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. یہ اگر نہ ان کو ساتھ میں لاتا تو وہ یہاں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے. یہ کافی لمبا چیپٹر ہے اور اس میں یہ ہے کہ کاؤنٹ جولین نے بار بار ان کو اپنے سنسیرٹی کا ثبوت دینے کی کوشش کی. اور وہ انسان برا نہیں تھا، اچھا انسان تھا. ہم اس کی مطلب اس کو برا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرسچن تھا، لیکن ایکچولی وہ بہت سینسیبل انسان تھا. اس کی بیوی بھی بڑی سینسیبل تھی. اچھا. لیکن میں اس وقت فلورنڈا کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے. فلورنڈا جو ہے وہ اتنی ڈیجیکٹڈ ہو چکی تھی اچھا کہ اس کے بعد وہ جس جگہ جاتی تھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. اچھا، یہ ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ راڈرک نے زیادتی کی تھی، اور اس کے باپ نے پھر اس کی آڑ میں جو ہے پورا ملک بیچ دیا. ٹھیک ہے. اور وہ اتنے یعنی ہر طرف سے تانے ملتے تھے، ہر تو وہ دل برداشتہ کسی سوسائٹی میں فلورنڈا جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی تھی. اچھا. تو اس کی ماں کو بڑا افسوس تھا، اس کے باپ کو بڑا افسوس تھا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. تو وہ ان کو اپنی بیٹی کو مالاگا لے گئے. ٹھیک ہے. اس کو عربی مالکا کہتے ہیں، مالکا. ٹھیک ہے. مالاگا میں ان کی اپنی جائیداد تھی، ان کا بہت بڑا محل تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں اس کو لے گئے اور اس کو کہا، کوشش یہ کی کہ اس کا دل بہل جائے. لیکن وہ جس بھی سوسائٹی میں جاتی تھی لوگ اچھا یہ ہے، یہ فلورنڈا ہے، اس کے باپ نے یہ کیا ہے، اس کی ماں نے یہ کیا ہے. تو اس کو یعنی وہ ڈپریشن ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ دل برداشتہ سی ہونے لگی. دل برداشتہ. ٹھیک ہے. اور ایک رات کو، ایک شام کو، وہ اپنے محل کے جو مینار تھا اونچا، وہ اس کے اوپر گئی اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی. تو اس کے بعد ہم اگلی نشست میں یہ بتائیں گے کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا. اچھا. اس کی ماں، اس کی وائف کے ساتھ. ہاں، اس کی ماں اور اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا اور بڑا ظلم ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ جو آئے، انہوں نے بڑا ظلم کیا اور انہوں نے ایک ایسے آدمی کو وہاں پر گورنر بنایا، عبد الرحمن الداخل سے پہلے، کہ جس نے اس خاندان کا ٹوٹلی صفایا کر دیا. جی جی. ہم یہ چاہیں گے ناظرین کہ ہماری گفتگو جاری ہے. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج و زوال. ابھی تک ہماری جو تاریخ کے اوراق میں سے ہم نے جو ابھی تک آپ کے سامنے واقعات، وہاں کے حالات پہنچائے، اس پر یقیناً بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں. اور پھر ایک چیز یہ بھی سامنے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جو ہے وہ اٹھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ناکامیاں جو ہیں وہ اسباب بنتی چلی گئیں زوال کی طرف آنے کا. ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں پر ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلی جو ایپیسوڈ ہے اس میں دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اس وقت تک ہم اپنے مہمان جو فرید ملک صاحب ہیں ان سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں دوبارہ یہیں سے بات شروع کریں گے. اپنے میزبان ایم ایم عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.